محتشم سامعین و حاضرین، امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں پر فضیلت دی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو جو عطا فرمایا افضل عطا فرمایا۔ حضور کو جو کتاب عطا فرمائی وہ ساری کتابوں سے افضل۔ حضور کو جو مقامات، جو معجزات، جو شانیں عطا فرمائی ہیں وہ سب نبیوں سے افضل۔ اور حضور کو جو امت عطا فرمائی وہ امت بھی ساری امتوں سے افضل۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، جتنی بھی امتیں ظاہر ہوئی ہیں تم ان میں سب سے بہتر ہو۔ کیوں بہتر ہیں؟ کون سی خاص بات ہے؟ بیان فرمایا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، خصوصیت تمہاری، خوبی تمہاری یہ ہے، تمہارے بہترین ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو۔ تو امت محمدیہ کی فضیلت اور افضلیت اور خصوصیت کو جو بیان کیا گیا وہ کیا ہے؟ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی دعا کو، ان کی وصیت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا 21ویں پارے سورہ لقمان میں۔ وہ وصیت کرتے ہیں یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر، اے میرے بیٹے نماز قائم رکھ، نیکی کا حکم دے اور برائی سے روک۔ نیکی کا حکم دینا، برائی سے روکنا انبیاء کا طریقہ ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ آج کل ہمارے ہاں ایک ماحول بن گیا ہے، ہم کہتے ہیں بھئی جب تک آپ سے کسی نے پوچھا نہیں آپ کو کیا ضرورت ہے کسی کو بتانے کی۔ کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اپنے طور پہ کرتا رہے۔ اس نے پوچھا ہے آپ سے رائے لی ہے، جو آپ اس کو کچھ کہیں یا آپ اس کو روکیں یا آپ اس کو ٹوکیں۔ ہمارا ایک عمومی مزاج ہے، اور اس مزاج کے بننے میں وجہ کیا ہے؟ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی عزت بہت پیاری ہے۔ ایسے یار میں اس کو کہوں گا یہ برا نہ مان جائے، ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن ذرا سنیے قرآن کی ایک اور آیت ہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، بنو اسرائیل سے جنہوں نے کفر کیا وہ داؤد اور عیسیٰ بن مریم کی زبان پر لعنت کیے گئے۔ یعنی بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں پر حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ان پر لعنت کی گئی۔ وجہ کیا تھی؟ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ ایک تو وہ حد سے تجاوز کرتے تھے، دوسرا وہ ایک دوسرے کو برے کاموں سے نہیں روکتے تھے جو انہوں نے کیے تھے، یقیناً وہ بہت برے کام تھے۔ تو بنی اسرائیل پر لعنت ہونے کی وجہ سے، لعنت ہونے کا مطلب کیا ہے؟ لعنت ہونے کا مطلب یہ اللہ کی رحمت سے دوری، اللہ کی رحمت سے محروم ہونا۔ کسی مسلمان کو جائز نہیں کہ کسی مسلمان پر لعنت بھیجے، حضور نے منع فرمایا۔ لعنت ایک ایسی چیز ہے، فرمایا یہ کسی کو قتل کرنے کے مترادف ہے۔ تم یہ نہ کہو کہ تم پر لعنت ہو خدا کی، ایسی دعا نہ دو۔ لعنت کا مطلب ہے تم اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو جاؤ، ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ لیکن بنی اسرائیل پر لعنت کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ برائی سے روکتے نہیں تھے۔ تو برائی سے روکنا من حیث الامت ہم پر لازم ہے۔ کبھی یہ فرض کفایہ ہوتا ہے، کبھی یہ فرض عین ہو جاتا ہے۔ یہ مستحب عمل نہیں ہے کہ آپ کر لیں گے تو ثواب ہوگا۔ یہ محض سنت بھی نہیں ہے کہ اگر کر لیں گے تو حضور کا طریقہ ہے بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ یہ ہم پر فرض ہے، ہم پر لازم ہے، واجب ہے۔ امام مسلم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جس شخص نے برائی کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ سے برائی کو مٹائے، اگر وہ اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اپنی زبان سے مٹائے،
اور اگر وہ اس کی بھی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اس کو برا جانے، اور یہ سب سے کمزور ایمان کا درجہ ہے۔ پہلی صورت کیا ہے؟ برائی دیکھی ہے، ہاتھ سے روک دو اس کو اگر روک سکتے ہو۔ ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے کہو کہ بھئی یہ غلط ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لڑائی شروع کر دیں۔ جیسے ہم اپنے دنیا کے کاموں کے لیے تدبیر اپناتے ہیں، ہم سوچتے ہیں کہ کیسے میں بات سمجھاؤں، کیسے میں بات اس کے دل میں اتاروں، کیسے میں نے باس سے اپنا کام نکلوانا ہے، کیسے میں نے پارٹی سے ڈیل بہترین کرنی ہے کہ میری ڈیل اس سے یہ ایکسیپٹ کر لے اور مجھے فائدہ مل جائے۔ تو جیسے اپنے دنیا کے کاموں میں ہم تدبیر کا سہارا لیتے ہیں، حکمت اور دانائی کا سہارا لیتے ہیں، ایسے یہاں پر بھی ہوگا۔ فرمایا برائی کو ہاتھ سے روک سکتے تو روکو۔ کبھی ہمارا سٹیٹس ایسا ہوتا ہے، ہماری حیثیت ایسی ہوتی ہے کہ ہم ہاتھ سے روک سکتے ہوتے ہیں لیکن ہم نہیں روکتے، اور کبھی ہماری حیثیت ایسی بھی ہوتی ہے کہ جس محفل میں جس جگہ پر وہ برا کام ہو رہا ہے ہم اپنی زبان سے ایک بار کہہ دیں تو اس کو روک لیا جاتا ہے، ہم نئی زبان سے کہتے کہ رک تو جائے گا لیکن ایسے میرے بارے میں دل میں پتہ نہیں کیا خیال کریں گے، ہم نہیں اظہار کرتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تیسرا درجہ یہ ہے کہ کم از کم اس کو دل میں ضرور برا جانو، اور ساتھ ہی فرما دیا کہ اگر تم صرف دل میں ہی برا جانو گے نا تو سمجھ لو تمہارا ایمان نہایت کمزور ہے، بہت کمزور ایمان ہے۔ لیکن سوچیں، اگر ہم یہ سمجھے کہ ہم نے چلو یار دل میں برا جان لیا اور اس کو انجوائے بھی کرتے رہے تو پھر دل میں برا جاننا تو نہیں ہوا نا، اسی محفل میں بیٹھے ہیں، اس کی لذت مکمل لے رہے ہیں، اس کو انجوائے کر رہے ہیں، اور دل میں ہی ہم خود کو تسلی دے رہے ہیں، اطمینان دے رہے ہیں کہ اب دل میں تو برا جاننا ہے۔ یہ دل میں برا جاننا نہیں ہے، دل میں برا جاننا یہ ہے کسی نہ کسی طرح اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرو، یہ کمزور ترین درجہ ہے ایمان کا۔ حضرت ابو سعید خدری بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلطان یا ظالم امیر کے سامنے حق بات کہنا سب سے افضل جہاد ہے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یار بات تو غلط ہے، یہ کام جو ہو رہا ہے غلط، لیکن میں اس کو کہوں گا کہیں میرا اپنا معاملہ خراب نہ ہو جائے، یہ ناراض نہ ہو جائے، میں تو بزنس پر انحصار ہی ان صاحب پر کرتا ہوں، ایسے میری بات ان پر گراں نہ گزر جائے، ان کو برا نہ لگ جائے، اس وجہ سے ہم اس سے رک جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اگر ظالم حکمران ہے یا ظالم امیر ہے، امیر کا مطلب یہاں پر بڑا قائد لیڈر، امیر کا مراد یہ ہے، فرمایا اس کے سامنے اگر تم حق بات کہہ دو گے نا تو یہ جہاد ہوگا تمہارے لیے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ یاد رکھیں حضور جب بھی قسم ارشاد فرما کے بات کہتے ہیں نا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ بات بہت سچی ہے اور جو بغیر قسم کی کہی وہ زیادہ سچی نہیں تھی۔ حضور سے سچا قول پوری مخلوق میں کسی کا نہیں ہو سکتا، سب سے سچی بات حضور کی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا یار وہ بات تو میں نے مزاح میں کہی تھی، حضور مزاح میں بھی جھوٹ نہیں بولتے۔ حضور کے ایک صحابی تھے، وہ ہر بات لکھ لیا کرتے، ہر بات لکھتے۔ کسی نے کہا یار تم ہر بات ہی لکھ لیتے ہو، کبھی کون سا ماحول ہوتا ہے، کبھی کس طرح کی محفل چل رہی ہوتی، تو ہر بات نہ لکھا کرو، جو حضور واضح فرمائیں وہ لکھ لیا کرو۔ انہوں نے اس طرح شروع کر دیا۔ ایک دن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ وہ نہیں لکھ رہے، حضور نے فرمایا بھی تم لکھ نہیں رہے؟ وہ کہنے لگے مجھے ایسے ساتھیوں نے کہا کہ جب حضور خطبہ فرمائیں، کوئی واعظ کریں، کوئی نصیحت کریں تب لکھا کرو، ہر بات نہ لکھا کرو۔ حضور نے فرمایا نہیں لکھا کرو، اس زبان سے حق کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ اب حضور کی تو ہر بات ہی سچ ہے، پھر قسم کیوں ارشاد فرمائی؟ یہ ہمیں چوکنا کرنے کے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے کہ بات بڑی اہم ہے، نظر انداز نہ کرنا، ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکال نہ دینا، اس کو دھیان سے سنو اور سنبھال کے رکھنا۔ قسم کا مطلب یہ ہوتا ہے۔ فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم نیکی کا حکم دیتے رہو اور برائی سے روکتے رہو، ورنہ اگر یہ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا عن قریب اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا، اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا۔ اب آگے اس سے بھی بڑی خاص بات، سخت بات،
فرمایا تم اس سے دعا کرو گے وہ تمہاری دعا بھی قبول نہیں کرے گا، کہ تمہیں بہترین امت بنایا تھا، خیر امت اخرجت للناس کیا تھا، اور تمہیں بتایا تھا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، نیکی کے لیے کہو برائی سے روکو، اور تم نے اپنے اس اعزاز کو نظر انداز کر دیا، تم نے پھینک دیا، اب چکھو پھر عذاب، اب دعائیں بھی مانگو گے نا تو قبول نہیں ہوں گی۔ یہ حضور کی صحیح حدیث ہے، اور کثیر محدثین نے اس کو روایت کیا، امام ترمذی نے اس کو تخریج کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر جانے گا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم میں سے کوئی شخص کیسے اپنے آپ کو حقیر جانے گا؟ حضور نے فرمایا تم اپنے آپ کو حقیر سمجھو گے؟ یا رسول اللہ ہم کیوں حقیر سمجھیں گے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حقیر اس طرح جانے گا کہ وہ یہ گمان کرے گا کہ مجھ پر کلام کی گنجائش ہے، میری ذات میں، میری طبیعت میں ایسے معاملات ہیں کہ مجھ پر انگلی اٹھ سکتی ہے، اگر میں برائی سے روکوں گا تو لوگ کہیں گے کہ تم میں بھی تو فلاں عیب ہے۔ یہ ہے خود کو حقیر جاننا۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نا کسی مجلس میں یا کسی شخصیت کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یار میں اس کو روکوں، لیکن دل میں آتا اگر میں اس کو روکوں گا تو جواب میں وہ بھی کہے گا تم بھی تو وہی ہو۔ اور ہمارے ہاں یہ عمومی مزاج بن گیا ہے کہ ہم میں سے جب کوئی کسی کو کسی برے کام سے روکتا ہے تو بجائے اس کے کہ وہ اصلاح پکڑے، اس کے دل میں یہ ہوتا ہے اگر اچھا اس نے میری غلطی نکالی ہے نا، اب میں بھی اس کی غلطی نکالوں گا۔ تو حضور اسلام نے فرمایا کوئی خود کو حقیر جانے گا، یا رسول اللہ کیسے حقیر جانے گا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ یہ سمجھے کہ مجھ پر کلام کی گنجائش ہے، مجھ پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور وہ اس وجہ سے برائی سے نہیں روکے گا، وہ خوف کھائے گا کہ لوگ مجھے برا جانیں گے یا مجھ میں سے غلطی نکالیں گے یا عیب نکالیں گے۔ سرکار کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ زیادہ حقدار میں تھا کہ تو مجھ سے خوف کھاتا۔ تم لوگوں سے ڈر گئے کہ لوگ تمہیں کچھ نہ کہہ دیں، تمہیں کچھ برا لفظ نہ کہہ دیں، نامناسب بات نہ کہہ دیں، یا تمہاری طبیعت میں سے کچھ تلاش نہ کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا تمہیں مجھ سے ڈرنا چاہیے تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بنی اسرائیل گناہوں میں مبتلا ہو گئے تو ان کے علماء نے ان کو منع کیا پر وہ باز نہ آئے۔ وہ علماء ان کی مجالس میں بیٹھتے رہے اور ان کے ساتھ مل کر کھاتے پیتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیے۔ صحبت کے بارے میں تو آپ بارہا سن چکے ہیں، کسی کی بھی سنگت اور صحبت انسان پر اثر ضرور ڈالتی ہے، ہو نہیں سکتا۔ حضور نے اس پر بہت متنبہ کیا، بار بار سمجھایا۔ فرمایا وہ علماء منع کرتے تھے، لوگ نہیں رکتے تھے تو انہوں نے واک آؤٹ نہیں کیا ان مجلسوں سے، چھوڑ کے نہیں گئے اس محفل کو، وہیں بیٹھے رہے کہ چلو اب دنیا داری ہے، پیار محبت ہے، تعلق داری ہے، اب اٹھ کے جانا بھی اچھا نہیں ہے۔ فرمایا پھر نتیجہ کیا ہوا؟ وہ جو روکنے والے تھے ان کے دل بھی ان جیسے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ان میں سے بعض کے دل ان جیسے کر دیے، اور حضرت داؤد اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کی زبانیں سے ان پر لعنت کی گئی کیونکہ انہوں نے نافرمانی کی تھی اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہوئے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے، پھر حضور آگے ہوئے، چونک کر بیٹھ گئے حضور علیہ السلام، اور سرکار اسلام فرمایا نہیں نہیں نہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے نفس کو اتباع حق پر لازم کر لیں، یعنی لوگوں کی اتباع نہ کرو، اتباع حق کرو، تب تمہاری کامیابی ہے۔ اب میں یہاں پر ایک عرض کروں گا احباب سے جو اپنی نشستوں میں اپنے پروگرامز میں علماء کو بھی بلاتے ہیں، اور ہمارے ہاں عام طور پر علماء میں اتنی جرت ہوتی ہے، بہت سے اللہ والے ہیں، مجھ سے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ علماء وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ خدا را اگر آپ نے غیر شرعی کاموں کو نہیں ترک کرنا تو علماء کو سامنے بطور زینت نہ بٹھائیں، اس سے ایک بہت غلط میسج آتا ہے۔ وہ غلط میسج یہ ہے
آپ ایک حرام کام کر رہے ہیں خدا نخواستہ، اور علماء و مشائخ بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو عوام الناس کو یہ میسج جائے گا کہ یہ غلط نہیں ہے۔ اگر غلط ہوتا تو یہ ضرور منع کرتے، اگر غلط ہوتا تو یہاں سے اٹھ کر ضرور چلے جاتے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ میں اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میری امت میں ان لوگوں کو دیکھو جو ظالم کو ظالم کہنے سے ڈریں تو تم ان سے الگ ہو جاؤ۔ جو غلط کام کرنے والے کو غلط کہنے سے ڈریں ان سے الگ ہو جاؤ، نہیں تو تم بھی انہی میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نیکی کا حکم دیتے رہنا اور برائی سے منع کرتے رہنا، ورنہ تم پر تم ہی میں سے برے لوگ مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بعض روایت میں ان کو بشیر کہا گیا، بعض میں بشیر، واللہ عالم۔ آپ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا خاموش رہنے سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی مقام پر کھڑا ہو کر حق بات کہہ سکتا ہے اس کو حق بات کہہ دینی چاہیے، کیونکہ یہ حق کہنا اس کی موت کو مقدم کر سکتا ہے، نہ اس کے لکھے ہوئے رزق سے اس کو محروم کر سکتا ہے۔ جو بات بندہ حق کہہ سکتا ہے وہ اگر کہہ دے گا تو اس کی موت اس کے وقت سے پہلے نہیں آ جائے گی، اور جو اس کے نصیب کا رزق ہے وہ اس سے محروم نہیں ہو جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بڑی اہم ہے اور پہلے بھی بیان ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ فلاں شہر جاؤ اور شہر والوں کو الٹ دو، عذاب دے کر بھیجا۔ حضرت جبریل نے عرض کی، اے اللہ، ان میں تیرا فلاں بندہ بھی ہے جس نے پلک جھپک جتنا ٹائم بھی تیری نافرمانی میں نہیں گزارا۔ ایک پلک جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے، اتنا وقت بھی اس نے تیری نافرمانی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس شہر کو الٹ دو، وہ بندہ میری وجہ سے ایک ساتھ کے لیے بھی کسی سے کبھی ناراض نہیں ہوا۔ ہم کتنا ڈرتے ہیں ناراضگی سے کہ کہیں ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ اس کی عبادتوں کو کیسے نظر انداز اگنور فرما رہا ہے، اس کی عبادتیں کسی کام کی نہیں ہیں۔ یہ اپنے لیے تو ناراض ہوا لوگوں سے، میری خاطر کبھی ناراض نہیں ہوا۔ ہم سوچے تو صحیح، ہم اپنے معاملات کے لیے کیسے ناراض ہو جاتے ہیں۔ میری بات نہیں مانے، میں نے سمجھایا تھا نہیں سمجھا، میں نے ایسے کیا تھا ایسے نہیں کیا، ویسے کر لیا، اس کے لیے ہم ناراض ہوتے۔ کبھی اللہ کے لیے ناراض ہوئے، اللہ اکبر، کبھی اللہ کے لیے بھی ناراض، کسی کی ناراضگی لے کر دیکھیں، اللہ تعالیٰ عزت میں کمی نہیں فرمائے گا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بار بار تاکید فرمائی۔ یاد رکھیں، برائی سے روکنا، اس کے لیے تدبیر اور حکمت ضروری ہے۔ عام طور پر جب ہم برائی سے روکتے ہیں تو ہم تدبیر کا دامن چھوڑ دیتے ہیں۔ ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، برائی سے روکنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جھگڑنا شروع کر دو، بلکہ کیا فرمایا، سبیل ربک، اپنے رب کے راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ، والموعظۃ الحسنہ، عمدہ اور اچھی نصیحت کے ساتھ۔ یہ ہم پر لازم ہے، اور اس کی اتباع کرتے ہوئے برائی سے روکنا ہم سب پر فرض کفایہ ہے، سارے مسلمانوں پر، چاہے وہ عالم ہے یا نہیں ہے، فرض کفایہ ہے کہ برائی سے روکا جائے۔ ایک جگہ برائی ہو رہی ہے اور وہاں کوئی بھی روکنے والا نہیں ہے، یعنی اس فرض کفایہ کو کسی نے بھی ادا نہیں کیا، تو سب اس کے گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنے اور اصلاح احوال کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔